طبیعت مسرور ہو گئی ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ اس وقت کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی ہے، بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے بڑوں کے فکر مند ساتھیوں کے دلوں میں بات ڈالی تھی اور یہ محنت چلی، اور اس محنت کی برکت سے ہم یہ نتیجے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ساری بچیاں اور بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں، سورتیں یاد کیے ہیں، احادیث یاد کیے ہیں، اور یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بڑا خوبصورت ماحول لگ رہا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اس لیے ہم جو ان لڑکوں کے پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں یا گھر والے ہیں، کوئی چچا لگتے ہیں یا دادا لگتے ہیں، جو بھی ہیں، ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو آگے بڑھائیں اور ہماری آنے والی جو نسل، ہمارے جو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، ہم ان کو دینی تعلیم سے اس طرح سے بہرور کریں، آشنا کریں، ان کو دینی تعلیم سے ہم مالا مال کریں۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ بچے سب اسکول کے بچے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے اسکولوں کا جو ماحول ہے وہ بے دینی اور بددینی ماحول ہے۔ وہاں کوئی دین دارانہ ماحول نہیں، کوئی دینی ماحول نہیں۔ اسکولوں کا نظام وہ غیروں کے ہاتھوں میں ہے، بے دینوں، مشرکوں اور کافروں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ اپنا دنیاوی نقطہ نظر سے اسکول چلاتے ہیں۔ تو اسکول میں کوئی دین کی بات، کوئی نبی کی بات، کوئی شریعت کی بات، کسی صحابہ یا کسی صحابی دیا کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے بچے دین کہاں سیکھیں گے؟ یہ بچے قرآن کہاں سیکھیں گے جب ان کی اسکول کی زندگی ختم ہو جائے گی، اسکول کی پڑھائی ختم ہو جائے گی، یہ بچے کسی کام پر لگ جائیں گے یا آگے کے کالجوں میں جا کر پڑھنے لگیں گے، یا ہماری بیٹیوں کی عمر ہو جانے پر ان کی تعلیم ختم کر کے ان کی شادی وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے گا، تو ان ہماری بچیوں کا اور بچوں کی دینی تعلیم کا کیا ہوگا؟ یہ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کیا اس بات کو سمجھنے کی ہمارے جو ماں باپ ہیں ضرورت نہیں؟ ہم گھر والوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے یہ دین کہاں سیکھیں؟ یہ فکر تو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی فکر ہم کر رہے ہیں کہ ہماری یہ نسل، ہمارے معصوم بچے اور بچیاں یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آشنا ہو جائیں، کہ قرآن سیکھ جائیں، دینی معلومات حاصل کر لیں۔ اس کے لیے ایک بہترین نظم ہے اور ایک بہترین یہ ترتیب ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر اس دینیات منظم مکتب کا نظام کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، تو انشاءاللہ 10 سال کے بعد ہماری آنے والی جو نسل، ہمارے جو بچے گھروں میں پیدا ہوں گے، ایک بھی بچہ
وہ قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رہے. لہذا دل و جان سے ہمیں اس دینیات کی مدد کرنی چاہیے اور اس کا تعاون کرنا چاہیے اور خوب اپنے بچوں کو دینیات میں بھیجنا چاہیے. اور گھروں میں جو بچے ابھی دینیات سے جڑے نہیں ہیں ان کو جوڑنا چاہیے. پڑوسیوں کے جو بچے نہیں جڑے ہیں ان کو بھی جوڑنا چاہیے. دیکھو کتنا اچھا ماحول لگ رہا ہے. اگر ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے, گاؤں میں ایک مرتبہ گھوم کر آ جائے تو سب کا دل خوش ہو جائے دیکھ کر. ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کا چال و چلن, ان کا یہ یونیفارم, یہ لباس, ان ساری چیزوں کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے. کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ 2 سال کے اندر, 2.5 سال کے اندر آپ کے یہ بچے اور بچیاں وہ تو اسکولوں میں جا ہی رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو ان کو قرآن پڑھنا آ گیا, ان کو قرآن کی بڑی بڑی صورتیں یاد ہو گئی ہیں, ان کو مسائل یاد ہو گئے ہیں, ان کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ حاصل ہو گیا ہے, سیکھ گئے ہیں. اسی طرح سے یہ بہت ساری دعائیں سیکھ لیے ہیں اور بہت کچھ اسلامک ابتدائی باتوں کو یہ جان لیے ہیں اور سیکھ لیے ہیں اور الحمدللہ آئندہ ایک دم مسلسل یہ سیکھتے جا رہے ہیں. اور 2-4 سال اگر اس طرح سے یہ بچے پڑھ لیں 9 تک یا میٹرک تک, اس طرح سے اگر یہاں یہ پڑھ لیں تو الحمدللہ ابتدائی دینی ساری معلومات ان کو حاصل ہو جائے. دین پر چلنا ان کے لیے آئندہ زندگی میں آسان ہو جائے اور ایک دینی ماحول ہمیں ملے گا. ایک اچھا نیک صالح فرما بردار اولاد ہمیں ملے گی, بیٹا ملے گا, ہمیں اچھی بیٹیاں ملیں گی, اچھے باپ ملیں گے, اچھی بہنیں ملیں گی, اچھی مائیں ملیں گی, اچھی بہویں ملیں گی. میرے بھائی بزرگ دوستو, یہ دینی تعلیم کے اندر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اس میں اخلاق ہے, اس میں انسانیت ہے. آخرت کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کے اندر انسانیت ہے, اخلاق ہے, بڑے چھوٹوں کا ادب ہے, بڑوں کا احترام ہے. لیکن اسکول کی تعلیموں میں یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی. ان کو اخلاق کون سکھائے گا, ان کو تہذیب کون سکھائے گا, ان کو انسانیت کون سکھائے گا, ان کو ہمدردی کون سکھائے گا, ان کو بھائی چارہ کون سکھائے گا. دینی تعلیم کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنانے کے لیے, اخلاق مند بنانے کے لیے, قوم کا خدمت گزار بنانے کے لیے, رضاکار بنانے کے لیے اور کوئی شکل نہیں. بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اگر ہم ان بچوں کی تعلیم کی فکر اس طرح سے نہ کریں تو یہ بچے آگے چل کر گمراہ ہو جائیں گے, یہ اپنا دین کو بدل ڈالیں گے, یہ دین سے ہٹ جائیں گے, پھر ان کی موت کفر کی حالت میں ہوگی یا ایمان کی حالت پر ہوگی, خدا جانے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ رہے, ہماری مسجدیں آباد رہیں, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت, ہماری نسل کی, ہماری اولاد کی آخرت بن جائے اور کفر اور شرک سے یہ دور رہے, تو میرے بھائی بزرگ دوستو بس ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ ان بچوں کی تعلیم کا نظام بنائیں, جیسے دینیات کے ذریعے سے ان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. بہرحال یہ آخری بات ہے کہ ہم آپ لوگوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا
ہمارے دینا چاہتے ہیں تاکہ گھر گھر میں قرآن زندہ ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، اور ہر گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے، بے دینی بددینی ہر گھر سے ختم ہو جائے، علاقے سے ختم ہو جائے، ہمارے ماحول سے رسم و رواج، غلط رسم و رواج ختم ہو جائے اور انسانیت کا ایک ماحول پیدا ہو جائے، اخلاقیات کا ایک ماحول پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پر ہونے کا یقین ماحول میں پیدا ہو جائے، ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، ہماری اولاد میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ فکر اور جستجو دے کر ہم انشاءاللہ اس محنت کو چلا رہے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور تمام شر سے، برائی سے اور تنگ نظر والوں کی تنگ نظری سے اللہ تعالیٰ اس محنت کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جو اس طرح سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں اور جتنے شعبوں سے دین کی محنت ہو رہی ہے اللہ تمام دین کے شعبوں کی حفاظت فرمائے، تمام شر سے، دشمنوں کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اب میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو جس طرح سے بھیج رہے ہیں اور آپ لوگ اس پر تاکید کیجیے، زور لگائیے تاکہ آپ کی یہ اولاد آئندہ چل کر یہ ایک اچھی اولاد بن جائے، نیک بن جائے، اس کے لیے پوری فکر آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس خدمت سے جڑے رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہت اچھا لگا آج کا یہ پروگرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے مالا مال کرے۔ ابھی بھائی دیکھو میری بہنیں بھی یہاں ہیں، آج تو ہم لوگوں کا جو فالتو خرچ فیشن میں اور کھانے پینے میں اور لائف اسٹائل میں ہمارا 1000 روپیہ ہر بہن کا، ہر بھائی کا خرچ ہو جا رہا ہے، تو یہ آپ کی اولاد، آپ کا خون ہے۔ اگر یہ انسان بنتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے، ان کو اچھا اخلاق سکھانے کے لیے، انسانیت کی تعلیم ان کو دینے کے لیے اگر ہمارا ماہانہ کچھ پیسہ ان کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے، 100-200 روپیہ کوئی اس زمانے میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ معمولی سے معمولی تر چیز کو بھی آپ خریدیے گا تو بھی 100-200 میں نہیں ملتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی 100-200 میں نہیں مل رہی ہے۔ تو ایک بچہ یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے آپ 200 خرچ کر رہے ہیں تو یہ کون سی بڑی رقم، ایسے اتنا کون سا میری بڑا پیسہ ہم ان کے پیچھے خرچ کر دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو دل چھوٹا مت کیجیے اور دل بڑا کیجیے، خوشی ہوئیے۔ آپ ایک ڈاکٹر کو پیسہ دیتے ہیں، وہاں آپ کو جھجک، تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے، وہاں آپ کو کدورت محسوس نہیں ہوتی ہے، وہاں آپ کا دل چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ وہ پریسکرپشن بنا دیتا ہے 1000 کا، 1500 کا، 2000 کا، اب کہیں سے بھی انتظام کر کے آپ باخوشی ان دواؤں کو خرید کر لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر ایک عالم دین یہاں آپ کے بچوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں مسلسل دن بھر، تو ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں، ان کی بھی ضروریات ہے، اور یہ ایک تنظیم، ایک سسٹم چل رہا ہے، یہاں کچھ تھوڑا بہت خرچ ہے، تو یہ سب مینٹیننس کہاں سے ہوگا اگر آپ لوگ 100-200 روپیہ کی مدد نہیں کیجیے گا؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے منت سماجت کے ساتھ کہوں گا کہ تمام ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، آپ لوگ منتھلی فیس جو ہے، آپ لوگوں کا منتھلی فیس آنے کے بعد ہی ہم استاد کو تنخواہ دیتے ہیں، یعنی ان کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر وقت پر یہ پیسہ نہیں دیجیے گا تو ہم لوگ ان کو ویتن کہاں سے دیں گے؟ اس لیے بھائی اس کی پابندی کیجیے گا، وقت سے پہلے دے دیجیے، اچھا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے اہم ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ کا پیسہ باقی نہیں رہتا ہے، اور دوسری جگہوں میں آپ کا پیسہ باقی نہیں رہتا ہے، تو آپ دکانوں میں آپ کا پیسہ باقی نہیں رہتا ہے، تو یہاں منتھلی فیس کیوں باقی رکھیے گا؟ کہیں سے بھی مینج کر کے، یہ ہاتھ کا میلہ ہے، بہت بڑی رقم نہیں ہے، معمولی پیسہ ہے، آپ لوگ وقت پر دے دیجیے گا تاکہ ہم لوگ
को सब कुछ मेंटेनेंस करने में आसानी हो जाए, सब इंतजाम करने में हम लोगों को आसानी हो जाए। इसलिए मैं अपनी बहनों से और अपने भाइयों से कहूँगा कि भाई आप लोग ये मंथली फीस का यानी इसको आप महीने के ख़त्म पर आप लोग जैसे मुतालबा किया जाएगा, मुतालबा पर आप लोग फौरन आप लोग लब्बाइक कहिए और मंथली फीस अदा कीजिए ताकि हम लोगों को सहूलत हो जाए। बाकी पाबंदी के साथ अपने बच्चों को मदरसे में भेजते रहिए। किसी का कोई मसला रहेगा, कोई बात रहेगी तो हम लोगों से आप लोग कहिए, इंशाल्लाह उसका मसले का हल हम लोग निकालेंगे। ठीक है। এখানে মুফতি সাহেব যে মূল্যবান কথা আছে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক অভিভাবিকাগণ আছেন সবার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। এখানে 4টা ক্লাস হয়, 4টা ব্যাচ চলে, মোট ছাত্রছাত্রী 58 জন। তার মধ্যে অর্ধবার্ষিক 2টা ক্লাস পরীক্ষা দিয়েছে আর ফাইনাল পরীক্ষা 2টা ক্লাস দিয়েছে। তো গার্জেনদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে এই আসল পরীক্ষার জন্য আমরা ছেলে মেয়েদেরকে তৈরি করছি। আপনাদের ছেলে মেয়ে যদি আপনারা না দিতেন বক্তব্য আমরা কায়েম করতে পারতাম না। আমি দিয়ে আমার শিক্ষক দিয়ে আজকে নিজাম ভালোভাবে তৈরি হতো না। আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আপনারা দিয়েছিলেন, আজকে আমরা শিক্ষক হয়েছি, মুআল্লিম হয়েছি আর ওদেরকে আমরা দিন শিখাচ্ছি। তো প্রতিটি স্কুলে কলেজে মাদ্রাসায় সমস্ত জায়গা পরীক্ষা হয়, এখানেও পরীক্ষার ইন্তজাম করা হয়েছিল। তো গার্জেনদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন যে আসল পরীক্ষার জন্য আমরা ছেলে মেয়েকে তৈরি করছি। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পজিশনে আসছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো, যারা না আসছে তারাও খুব ভালো, তাদের নম্বর খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু মন খারাপ করার কোনো জায়গা নেই। মন খারাপ করবেন না আর মক্তবে যেরকম রেগুলার পাঠাবেন সেরকম পাঠাবেন। এই যে আমার ছেলে আমার মেয়ে কে ফার্স্ট হয়নি, কে সেকেন্ড হয়নি, কে থার্ড হয়নি, যেমন এইরকম অবজেকশন বা এরকম যেমন মানে কারণে আপনারা মক্তবে যেমন না পাঠান এইরকম আপনারা করবেন না। আবেদন একটি ক্লাস এখানে চলে, সর্বপ্রথম ক্লাসের সময় 7 থেকে 8, যে ক্লাসে আপনার ছেলে মেয়ে মত পড়ে যারা কোরআনের পর তেলাওয়াত করে আপনাদের সম্মুখে শোনাচ্ছিল 23 জন মত পড়ে, তাদের অল্প বছরের পরীক্ষা হয়েছে। এরা 3 নম্বর কিতাব পড়ে। সর্বপ্রথম ফার্স্ট হয়েছে শোয়েব মল্লিক, তার মত নম্বর 457, 500 মধ্যে 457 পেয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে আনিসা খাতুন, যার মত নম্বর 456, 1 নম্বরের কম আর বেশি। তৃতীয় হয়েছে সুমন খাতুন, যার রোল নম্বর 18, মোট প্রাপ্ত নম্বর পেয়েছে 432। বাকি ছেলে মেয়েদের নম্বর আমরা ক্লাসে শুনিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। আর একটা ক্লাস চলে 1 নম্বর কিতাব ওরা পড়ে 9 থেকে 10। अनीसा कौन है? अनीसा आदुल्ला मुफ्ती साहब देखो जी, ये अनीसा अफसर काकू की बेटी जी। सुमन ये सरवरुद्दीन जो हाजीपाड़ा में है वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए। जी এবার দ্বিতীয় ক্লাস 9টা থেকে 10টা। সর্বপ্রথম ফার্স্ট হয়েছে মাসুমা, তার রোল নম্বর 1, মোট নম্বর পেয়েছে 443। মাসুমা আসতো এখানে কথা আছে না। দ্বিতীয় নম্বর শেখ সাকিব, সাকিব কথা जी ये बड़ी बाबू का पोता सामा का बेटा
इसका चंडीपुर में लोकल है जी। তৃতীয় নম্বর হয়েছে রুমিসা খাতুন 413 নম্বর। রুমিসা আসো এদের কত বাৎসরিক পরীক্ষা হয়েছিল, এবার যাদের ফাইনাল হয়েছে দুটা বেজে এদিকে একটা ক্লাস বসে আছে, এদিকে একটা ক্লাস বসে আছে। 4 থেকে 5 যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পড়ো মানে 14 জন ওরা ক্লাসে পড়ে। সর্বপ্রথম হয়েছে মীনাক্ষী খাতুন। মীনাক্ষী ফার্স্ট হয়েছে, আর তার জয়েন্ট আরেকজন ফার্স্ট হয়েছে। না এটা ঠিক আছে, ফার্স্ট হয়েছে মীনাক্ষী খাতুন। তোমার কয়ছে? হ্যাঁ দ্বিতীয় হয়েছে মনীষা খাতুন, এরা 0 কোর্সে পড়ে। তৃতীয় পায়েল খাতুন, পায়েলকে বাবার নাম শাহাদাত খান। ये जो बुरहान भाई है उसकी वो पायल नाम था, तो जिसका चर्चा भी इंतकाल के साथ हमारे साथ होगा। এবার আরেকটি পেজ এখানে 4 নম্বর পেজ চলে। ক্লাসের সময় 7 থেকে 8, ওতে মোট 13 জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। সর্বপ্রথম হয়েছে শেখ রাউনা, পিতা রেহমানি। রেহমানি আছে जिनका बेटा जी आज पकड़ेगा। द्वितीय শেখ আমানত, পিতা নোয়ার। আমার পড়া है अरे আমানত থাকতা তোরা পাইছে ঠিক আছে। তৃতীয় আশুরা খাতুন, পিতা শেখ আনিরুল। ये बच्ची को ठीक पढ़ते हैं। हाँ रौनक नंबर 494 जी 590। हमारा 488 और आशुरा 478। बाकी छात्र छात्रीদের নম্বর ক্লাসে শুনিয়ে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. जोर से बोलो अल्लाह पाक है, तो अल्लाह की किताब भी पाक है।
لہذا ناپاک بے وضو انسان اللہ کی کتاب کو چھو بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے بغیر وضو کے اگر یہ کتاب چھوؤ گے پڑھو گے تو گناہ ہو۔ تو کیسے؟ جب بھی کتاب پڑھنا ہو، تلاوت کرنا ہو تو اس سے پہلے وضو کرو گے وضو ہے؟ بن وضو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ ارے میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو وضو کس طرح سے کرو گے ضرور تم لوگ سیکھے ہو، نہیں تو تمہارا استاد سکھا دیں گے۔ اور جو کپڑا تم پہن کر آ رہے ہو وہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، دھویا ہوا دھلا ہوا کپڑا، اچھا پاک صاف کپڑا ہونا چاہیے۔ اگر کل پہنے ہو اس میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پیشاب لگ گیا ہے، کپڑا گندا ہو گیا ہے تو اس کپڑے کو اتار دو، دوسرا کپڑا پہن کر قرآن پڑھو، ٹھیک ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بدن میں جسم میں کہیں ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو دینا۔ اس کو بغیر دھوئے وضو کر لو گے تو وضو صحیح نہیں ہوگا، بدن ناپاک رہ جائے۔ اس لیے جہاں پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے بدن میں اس کو دھو دینا چاہیے۔ اور اگرچہ تم لوگ بچے ہو لیکن قرآن پڑھنا شروع کر دی ہو، اب تم لوگوں کے اندر سمجھ آ گئی ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ رات میں نہ دن میں، کہ پیشاب کرو گے اور پانی نہیں لو گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیشاب جب بھی کرو گے، دن میں کرو یا رات میں کرو، پانی ضرور لینا۔ لو گے؟ ارے پیشاب کر کے پانی لو گے؟ ہاں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھو تمہارے اندر سمجھ آ گئی ہے، قرآن پڑھنے والے بن گئے ہو۔ ہاں، یہ جو ہانٹو جس کو بولتے ہیں، گھٹنا، یہ ہانٹو سے اوپر کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ہانٹو کے نیچے، گھٹنا کے نیچے پائجامہ یا جو بھی پہنو گھٹنا کے نیچے، گھٹنا کے اوپر نہیں۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جو استاد ان کو پڑھائیں گے ان کو سمجھا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے؟ کون کون جو قرآن پکڑے ہو ہاتھ اٹھا کر بولو کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کون کون پڑھو گے؟ مسجد نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ارے نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ارے یہ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں۔ تو مسجد میں آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے؟ ایک دم وعدہ؟ انشاءاللہ آج سے ہی شروع، زور سے آنا شروع کر دو گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ شعیب کی جماعت تم لوگ آ رہے ہو کہ نہیں نماز میں؟ پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا۔ تو نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آج وعدہ کرو کون کون نماز پڑھو گے آج سے؟ بولو ایک دم پکا؟ دیکھو اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو، جھوٹا وعدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جھوٹا وعدہ کرنے والا کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو نماز کہاں پڑھو گے؟ ہاں، کوئی گھر میں نہیں، نماز مسجد میں آ کر پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میری جو ان بچوں کی جو یہاں پیرنٹس آئے ہیں
یا باپ ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ ان بچوں کو نماز کی تاکید کیجیے، نماز کے وقت ان کو مسجد بھیج دیجیے اور آپ لوگ بھی نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ مولا، یا اللہ، اللہ تو ہمیں قبول فرما مولا، یا اللہ تیرے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما مولا، یا اللہ تیرے دین کو سیکھ کر یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری عظمت، تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ تیرے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، تیرے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو، یا اللہ ان معصوموں کو اللہ تو قبول فرما مولا، یا اللہ، اللہ مولا کریم دینی تعلیمات سے ان کو مالا مال فرما دے مولا، یا اللہ ان کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے مولا، یا اللہ دینی تعلیم کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے مولا، اللہ، اللہ مولا کریم ان کے ماں باپ کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرما مولا، اللہ ان کے ماں باپ کے دلوں میں یا اللہ دینی تعلیم کا شوق پیدا فرما دے مولا، یا اللہ مولا کریم، یا اللہ ان کے ماں باپ کہ یا کو اللہ نیک جذبہ عطا فرما مولا، یا اللہ ان کے ماں باپ کو یا اللہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی یا اللہ تعلیم دینے کی یا اللہ فکر پیدا فرما دے مولا، یا اللہ، اللہ تو رحم فرما، کرم فرما مولا، یا اللہ اس محنت کی بدولت یا اللہ ہر گھر میں یا اللہ تیرا دین زندہ کر دے مولا، یا اللہ ایک دینی ماحول بنا دے مولا، یا اللہ مولا کریم مسجد کو آباد کرنے والا ماحول بنا دے مولا، یا اللہ، اللہ تو رحم فرما، اس بستی والوں پر رحم فرما، یا اللہ چھوٹے بڑوں پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مولا کریم جن گھروں میں یا اللہ کوئی تکلیف ہے، کوئی تنگی ہے، اللہ ان کی تکلیف اور تنگی کو دور فرما دے مولا، جن گھروں میں شوہر اور یا اللہ بیوی کے درمیان جھگڑا ہے یا اللہ نا اتفاقی ہے، ختم کر دے مولا، یا اللہ تمام حالات کو سازگار اور موافق بنا دے مولا، اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے یا اللہ اس دینیات منظم مکتب کی محنت کو قبول فرما، اللہ تمام شر سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما مولا، اللہ بچوں نے آیت کریمہ دعائے یونس پڑھے ہیں مولا، یا اللہ پڑھانے والوں کے نیک مقصد کو پورا فرما دے مولا، یا اللہ جو بھی ان کے ساتھ حالت ہے ان کی حالت کو یا اللہ کو درست فرما دے مولا، جو بھی تکلیف ہے ان کی تکلیف کو دور فرما دے مولا، یا اللہ جو کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے مولا، جو اور ان کے مقصد ہیں یا اللہ ان کے تمام مقصدوں میں کامیابی عطا فرما دے مولا، اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، ہماری یا اللہ ہماری اس محنت کو قد و کاوشوں کو اللہ تو ہماری آخرت کا یا اللہ ذخیرہ بنا دے، اللہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے مولا، اور اسی محنت کے ساتھ یا اللہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما مولا، اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جن کا حق ہے، جو لوگ ہم سے نیک امید رکھتے ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں تیرے نبی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم